کوئی غیر مسلم نہ ہونا. اگر مسلمان اگر اسی لوگ ٹھیک ہوتے نا کوئی ہندو کیوں ہوتا. پھر انہوں نے کہا کہ اسی تسی دیکھنے یہ بندہ کون ہے کہ داتا حضور سرکار نے رامپال رامپال ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਮੀਰ ਬੜਾ ਸੀ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ میرا پتر بیمار ہے ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے کیا ٹھیک ہو گیا ورنہ کیا کہ چلے گا انہوں نے بلایا گاٹا نو رامپال انہوں نے کیا بابا جی اندر آئے تمہیں پتہ نہیں لگا کس طرح اندر آ گئے کوئی بھی نہیں اندر آیا تھی کس طرح اندر آیا تھی پاگل گئے تھے کھلوتے اے اندر آئے بزرگ آئے نے انہیں باہر گئے انہوں نے کیا ساتھ سامنے کوئی بھی نہیں اندر آیا تو پتہ ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ داتا حضور کا خیر جاری و ساری تا قیامت ہے درویشوں نے معاشرے کی حالت دیکھ کے یہ کہا کہ تم اگر پاک صاف ہو پھر ہم پھر گندے ہی اچھے ہم گندے اچھے اس کے ملامت کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ درویشوں نے جان کے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ لوگ ان کو درویش نہ سمجھ سکیں داتا صاحب حضور نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اگر ملامت حاصل کرنے کے لیے مجھے کوئی سنت ترک کرنی پڑے تو میں اس کو ترک کرتا ہوں بابا حضور نے آپ میرے ساتھ وہاں بھی آپ میرے ساتھ بیٹھتے بابا حضور نے بات سنائی تھی کہ ایک مرشد کامل ایک گاؤں میں کی طرف جا رہے تھے ان کا مرید ساتھ تو ان کے آنے کی اطلاع پہلے پہنچ چکی تھی تو وہ جب نزدیک پہنچے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ سارا گاؤں جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے امنڈ آیا وہ رمضان کے دن تھے انہوں نے اپنے سامان میں سے روٹی نکال کے کھانی شروع کر دی وہ لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا رمضان کے دن ہے یہ روٹی تو انہوں نے کہا یار یہ بڑا ہی جھوٹا پی رہی ہے لعنت ملامت کرتے ہوئے واپس چلے تو مرید جو تھا اس نے عرض کی کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا وہ مرشد نے کہا کہ میں 60 روزے رکھ لوں گا لیکن یہ جو شہرت مجھے مل رہی تھی یہ میں نہیں برداشت سبحان آج تو پیر کہتے ہیں ذرا بتاؤ ان کو ہمارا کیا ہے اور لائے کیا بابا حضور نے ہمیں ایک اور کہانی میں سنائی ملامت کی اس محفل میں کئی دفعہ سنائی جا چکی ہے لیکن آپ شاید کئی دفعہ سنیں بابا حضور نے ہمیں بتایا کہ ایک بستی میں ایک درویش تھا دور دور تک
اس کی شہرت تھی اور اس کے بہت مرید تھے۔ اس بستی میں ایک تاجر رہتا تھا، وہ سفر پہ جانے لگا۔ اس زمانے میں جب سفر پہ جاتے تھے تو کئی سال بعد واپس آتے تھے۔ تو اس کی بیوی تھی، تو اس نے کہا کہ جی میں اس کو کہاں رکھ کے چھوڑ کے جاؤں؟ تو وہ پیر صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ اس زمانے میں زنان خانہ علیحدہ ہوتا تھا۔ اسے عرض کی کہ یہ زنان خانے میں رہتی رہے گی، مردانہ بالکل علیحدہ ہوتا تھا، تو یہ زنان خانے میں رہتی ہوگی تو میں واپس آؤں گا۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ اس دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیر صاحب کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا۔ اتفاقاً ان کی اپنی جو زوجہ تھی وہ اس وقت موجود نہیں تھی، تو وہ جو مہمان خاتون تھی اس نے نا پردے کے پیچھے سے انہیں پانی کا گلا، وہ مرشد تھے، انہوں نے اس کا صرف ہاتھ دیکھا، اور ہاتھ دیکھ کے ان کے دل میں خیال گزرا کہ یہ ہاتھ جس خاتون کا ہے وہ خود کتنی حسین ہو۔ یہ خیال آنا تھا کہ ان کی ساری فقیری جو تھی وہ واپس آ گئی۔ اللہ بے شک انہوں نے تو چیخیں مارنی شروع۔ جو جتنے بڑے مقام پہ ہوتا ہے اس کا امتحان اتنے بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کو غلطی کرے تو اس کی سزا چھوٹی ہوتی ہے، ایک بڑے مقام والا ذرا سے بھی غلطی کرے تو اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال بڑے اس نے آستانوں پہ حاضری دی، بڑے مرشدوں کے پاس گیا کہ میری فقیری واپس میں دو، اور لیکن اسے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ آخر اس کو ایک ولی ملا، اس نے کہا کہ جی میں تو تمہارا کام نہیں کر سکتا، لیکن فلاں علاقے میں اس طرح اس کو رستہ سمجھایا، وہاں جاؤ تو وہاں ایک بندہ ہوگا وہ تمہارا کام کرے۔ خیر وہ تلاش کرتا کرتا جب اس جگہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے سامنے شراب کا پیالہ رکھا ہوا، وہ شراب پی رہا ہے، اور ایک خوبصورت لڑکا اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شراب پیتا ہے اور اس لڑکے کے بوسے لیتا ہے۔ تو اس نے لا حول ولا قوت پڑھ کے تو واپس جایا، تو اس بندے نے اس کو آواز دی ادھر آیا، وہ وہاں پہنچا تو اس کی فقیری واپس آ گئی۔ اللہ اکبر بڑا حیران، اس نے کہا حضور آپ نے تو کہا احسان تو میں ہوا ہے میرے پہ، لیکن یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو شراب کے پیالے میں نا اصل میں شربت ہے، یہ میں شربت پی رہا ہوں، دیکھنے والوں کو لگا شراب پی، اور یہ جو میری گود میں بیٹھا نا یہ میرا سگا بیٹا میں اس کو پیا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ نے ایسا حلیہ کیوں بنایا؟ میں نے کہا یہ میں نے ایسا حلیہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ کوئی اپنی بیوی میرے پاس نہ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر ہاں جی وہ نصیحت بھی نال وہی دے دی اللہ اللہ بے شک بے شک اللہ نیکوں کی سنگت عطا فرمائے۔ اچھے سنگت ہے۔ ہاں تو جب درویشوں نے یہ دیکھا کہ اکثر علماء کرام سب کی بات نہیں ہو رہی، بہت اچھے علماء کرام ہیں، اور
اور بہت اچھے مشائخ کرام، لیکن جب درویشوں نے دیکھا اکثر اب ایک علماء کانفرنس ہوتی ہے، حکومت کرواتی ہے، آپ پیج میں ہوگا، وہ سارے علماء جو ہے حکومت خرید لیتی، پھر ایک